بالکل عمران خان صاحب نے بلایا تھا، تو اسپیسیفکلی مجھے اکیلے کو نہیں بلایا تھا۔ وہ تو پھر بعد میں ایک ایسی صورتحال ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کچھ تھوڑا مجھے بھی بات کرنے کا موقع ملا۔ اصل میں انہوں نے 10 لوگوں کو بلایا تھا جو کہ یوٹیوب کا جن کا چینل ہے، جو کہ کرنٹ افیئرس کے اوپر اور سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویب پبلشرز تھے، اور اس کے علاوہ کچھ اور اخباری نمائندے تھے جن میں طارق متین مشہور تھے، ایک وڑائچ صاحب تھے جو کہ کافی فیمس ہیں، اور بھی لوگ تھے۔ ایک دعا تھی، ایک لڑکی بچی جو کہ کرائم رپورٹر ہے۔ اس کے علاوہ بختاور تھیں، کچھ نام مجھے یاد ہیں، صدیق جان ایک ہے، بہت ہی پہلے بہاولپور میں ہوتا تھا، بہت ایکٹیو بچہ ہے ماشاءاللہ، اور میڈیا پہ بہت کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاست.com بہت ہی وہ ہے، اس طرح کے اور لوگ تھے، کسی کا نام رہ جائے گا میں بھی۔ تو اس میں فارمیٹ تو یہی تھا کہ وہ 11 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے تھوڑی سی بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کو کہا کہ آپ اپنا سوال پوچھئے یا کچھ کامنٹس دیجئے۔ تو میرا دوسرا نمبر تھا، تو میں نے جو ان سے بات کی وہ میں آپ کو اس کلپ میں پہلے دکھا دیتا ہوں، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے کیا بات کی، اور اس کو پھر پرائم منسٹر صاحب نے رسپونڈ کیا۔ تو پہلے آپ ذرا وہ دیکھیے، پھر بات کرتے ہیں۔ میرا نام جاوید اقبال ہے جی، میں ایک پریکٹسنگ سرجن ہوں۔ میں نے پاکستان سے بھی فیلوشپ کی، باہر سے بھی۔ میں قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے ریٹائر ہوا ہوں ایز پرنسپل۔ تو میرا تو میڈیا سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا شروع کیا ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ، ٹیچنگ، گرومنگ آف پیپل اینڈ پیرنٹنگ، تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میڈیا کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ ایک سرجن جو ہے اس کا چینل اتنا ہو جائے کہ وہ ملین تک پہنچ جائے اور لوگ اس کو رسپونڈ کرنا شروع کر دیں۔ شاید اسی لیے میں یہاں ہوں، تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور آپ کے جو ویژن میں سے ایک ویژن میرے لیے بہت انسپریشنل ہے، وہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک قوم بناؤں گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو گورنمنٹ ملی تو اتنے چیلنجز تھے اکنامک سارے، کہ فارملی وہ قوم بنانے والا جو کام تھا وہ اب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا فریم ورک ہے جس سے بغیر پیسے خرچ کیے ہوئے ہم شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آپ کے اس ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ سر ہماری جو سڑکوں پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تھوکنا کیسے ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لائن بنانی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو چھوٹے چھوٹے سوشل جو ایک لٹریسی ہوتی ہے، اس کے لیے 3 ایریاز ہیں۔ ایک ہماری سول ایڈمنسٹریشن، ایک ہمارا اسکول، ایک ہماری مسجد۔ ہم نے اس کی پاور کو بغیر پیسے سے یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، جس طرح آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ پورے پنجاب کے کمشنرز کو بلائیے اور بلا کے کسی ایکسپرٹ سے 2 صفحے کا ایک سوشل کیریکولم ڈیزائن کر لیجئے۔ جو ایکسپرٹ بنائیں گے تو اس کو ٹیکنیکل لرننگ آبجیکٹیوز کے حساب سے بنائیں گے۔ ان کمشنرز کو کہا جائے کہ آپ کی کمشنری میں جتنے لوگ موجود ہیں 15 دن کے اندر یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے، اور ایک ماسٹر ٹرینر ان کو ٹرین کرے جو کہ اس کا ایکسپرٹ ہو۔ وہ جب واپس جائیں تو وہ اپنے تمام ہیڈ ماسٹرز کو بلائیں پرائمری اسکول کے، انہیں کہیں یہ 4 صفحوں کی باتیں ہیں، لائن بنانی ہے، یہاں تھوکنا نہیں ہے، السلام علیکم کہنا ہے، کھانستے وقت ہاتھ رکھنا ہے، اینڈ ادر دوز سوشل لٹریسی۔ تو اسکول کی اسمبلی میں آپ کی پہلی میٹنگ کے 10 دن کے بعد اسکول کے بچوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، مسجد کے مولوی صاحبان کو بلائیں، وہ بہت آنرڈ فیل کریں گے اگر کمشنر صاحب اپنے لان میں ان کو چائے پہ بلائیں۔ انہیں کہیں جی کہ حدیث سے شروع کر کے ہر نماز کے بعد یہ 3 صفوں کا کیریکولم ہے، یہ ریاست پاکستان کے آپ ریپرزینٹیٹو ہیں، مسجد ریاست پاکستان کا ایک ایک انسٹرومنٹ ہے، تو ریاست کا پیغام عوام تک پہنچائیے۔ 4 دن کے بعد ہر نماز کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیں گے۔ اور تیسرا، سول ایڈمنسٹریشن، جتنی انجمن تاجران، سارے وہ جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی پوری ایک ٹرینڈ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ 15 دن کے اندر پورے پاکستان میں نوائز لیول ہو جائے گا کہ یہ 10 کام ہم نے نہیں کرنے، اور 15 دن کے بعد آپ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ کہیں گے ماشاءاللہ، جیسے تو آپ سنتے ہیں آپ کو کہ آج کوئی پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، آج میں نے یہ 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ شروع کیا تھا، آپ کی ریسرچ ٹیم اس کا ایک ڈیٹا نکال کے دے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے، اور 1 مہینے میں شارٹ ٹرم لوگ کہنے لگ جائیں گے اوے عمران صاحب نے کہا تھا نا آپ نے لائن بنانی ہے، لائن بناؤ، یہاں تھوکنا نہیں ہے کیونکہ وہ پتہ ہے فلاں بندے نے کہا تھا، اور یہ سارے میڈیا کے دوست اس کے اندر آپ کا ہینڈ بنیں گے۔ یہ تو ہے سر شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو پیرنٹنگ کا ایریا ہے وہ بالکل ڈیفیشینٹ ہے۔ ایک 18 سال کے لڑکے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے، کو اللہ اولاد دے دیتا ہے، لیکن ان کو ان کی پیرنٹنگ نہیں آتی، اور اسی نے آگے جا کے پوری نیشن بننا ہے۔ تو اس پیرنٹنگ کو کیسے ہم اپنے کیریکولم کے اندر انکلوڈ کریں جس سے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں ان کی تربیت ہو سکے۔ یہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے جس پر بہت سارے ہوم ورک ہوئے ہیں۔
میرے کام کا سر جو سارا میں بھی پریکٹسنگ سرجن ہوں, آئی ایم اے لیپروسکوپک سرجن, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد اس پر میں نے کافی محنت کی ہے. آپ کی گفتگو میں ہمیشہ ایک ریفرنس ریاست مدینہ کا ہوتا ہے اور سیرت نبی کا ہوتا ہے. میں سر کالج آف فزیشین سرجن میں لیڈرشپ پڑھاتا ہوں اور سافٹ اسکل پڑھاتا ہوں. میں تمام چیزیں جو بیسیکلی ویسٹ کی ہیں ان کو جب ریلیٹ کرتا ہوں تو وہ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ریلیشن شپ مل جاتا ہے, جو کہ ویسٹ نے ریسرچ کر کے لی ہے, وہ ہمارے پاس پہلے ہی ہمارے بزرگوں کے تحت موجود ہے. تو کسی طریقے سے جیسے آپ کو مبارک بھی سر, ہم سب کو بھی, کہ جو آپ نے سنگر کیریکولم ایڈ کیا ہے وہ 6ٹھی جماعت تک ناظرہ قرآن کا ہے. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے بہت ساری وائسز اس کے اگینسٹ ہوں گی, لیکن پلیز اس کو امپلیمنٹ کیجئے, جو کہ سارا ہوم ورک شفقت صاحب نے اور سب نے کیا ہوا ہے. اور قرآن وہ ایک ریفرنس ہے جس کے ذریعے سے وہ تربیت ہو سکتی ہے جو ریاست مدینہ کی تربیت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ریلیٹڈ ہے. ریٹائرمنٹ تو صرف قبر میں ہی ہوتی ہے, اصل ریٹائرمنٹ. انسان کو, ہمیں تو جو حدیث ہے کہ آپ علم سیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں, تو اٹ مینز علم سیکھنے کا مطلب اسٹرگل. آپ اسٹرگل کر کے علم سیکھتے ہیں نا, نہیں تو بیٹھے بیٹھے تو علم نہیں آتا. تو بیسکلی انسان کو تو بنایا اللہ نے اسٹرگل کے لیے, اور وہ سارا وقت جب تک اپنا ذہن استعمال کرتا ہے, اور ذہن استعمال کرتا ہے پروڈکٹیولی, وچ مینس کہ سوسائٹی کا فائدہ کرواتا ہے, تو وہ اصل میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا. 2 چیزیں جی. ایک جو سوسائٹی کو, عام لوگوں کو احساس ہو کہ ہم ایک قوم کا حصہ ہیں, یہ جو ریاست ہے یہ ہمارا بھی پرواہ کرتی ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹا سے طبقہ ایک ساری پریولیجز لے جاتا ہے اور باقی لوگوں کو ڈپرائیوڈ ہو جاتے ہیں, وہ قوم بن نہیں سکتی. یہاں جب کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو اوپر سے فتح کرنے آتے تھے اس ملک کو, ہندوستان کو, تو وہ کوئی راستے میں ایک دفعہ وہ وہاں اوپر سے پہاڑوں سے نکلتے تھے, وہ سیدھا پانی پت پہنچتے تھے. راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ قوم نہیں تھی. جو عام جو لوگ تھے ان کے کو نہ رائٹس تھے نہ کچھ تھے, فیوڈل سسٹم تھا, تو جو طاقتور تھا وہ سب کچھ تھا, نیچے کچھ نہیں تھا. تو وہ پھر کوئی لڑتا ہی نہیں تھا, کیونکہ آزادی کے لیے لوگ لڑتے ہیں نا. تو جب میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں لڑوں گا؟ اگر سکھ میرے اوپر حکومت کر رہے ہیں یا مسلمان کر رہے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی کچھ نہیں دے رہا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے ہمارا جو احساس پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے نیچے سے لوگوں کو لفٹ کرنا ہے اوپر. اس کے لیے ایک بڑا میں انشاءاللہ ایمبیشس پروگرام لانچ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے. یہ بڑا ہم آئی ٹی کا پورا استعمال کر رہے ہیں اور پورا ایک پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم پہلے ہاٹ سپاٹس پاکستان میں دیکھیں, کون سے علاقوں میں لوگ بھوکے ہیں, سارا پہلے ڈیٹا ڈیولپ کریں, پھر ملک کو موبلائز کریں کہ ہم کیسے ان سارے علاقوں میں جو کمزور علاقے ہیں کھانا پہنچائیں. یہ بنیادی ضرورت, لوگ بھوکے نہ سوئیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی کر رہے ہیں, یہ 1 سنگل کریکولم کے اوپر آ رہے ہیں کہ نچلے لوگوں کو موقع ملے اوپر آنے کا. پھر جو ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں, یہ ایک انقلاب ہے پاکستان میں. کے پی میں اور پنجاب میں انشاءاللہ بائی اینڈ آف 21 ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی. یہ ایک ہیلتھ سسٹم کا انقلاب آنے والا ہے. جب ایک گاؤں کے ایک خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا تو وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا ہیلتھ کارڈ سے علاج کروا سکتے ہیں. تو پھر پرائیویٹ سیکٹر گاؤں اور چھوٹے شہروں میں چلے جائیں گے, ہاسپٹلز بنائیں گے. ان کو ہم علیحدہ انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہاسپٹلز کو کہ چھوٹے شہروں میں جائے. گورنمنٹ کے پاس تو وسائل نہیں آتے زیادہ ہاسپٹل بنانے کے. تو کیونکہ وہ اس لیے نہیں جاتے غریب علاقوں میں یا چھوٹے گاؤں میں کہ ان کو پیسہ نہیں بنتا. تو جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو وہ تو کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے ہمارا, یونیورسل ہیلتھ کوریج کے عام آدمی کو ایک علاج ہو, اور سیکنڈلی پھر کہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے, ان کے ڈیوٹی فری اکوپمنٹ لا سکیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز, اوقاف کی زمین اور ایک ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں ان ساروں کو ہم ان کو کنسیشن ریٹس پہ ہاسپٹل بنانے کے لیے موقع دیں. تو وہ ایک پورا ایک ہیلتھ ایجوکیشن 1 سلیبس, اس کے بعد یہ جو یہ کھانا, اور پھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے وہ اب لیٹ اس لیے ہوا کہ فورکلوجر لا انفارچونیٹلی عدالت میں پھنسا ہوا تھا. وہ جب تک وہ نہیں آتا گورنمنٹ بینکس لینڈ نہیں کرتے. یہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نا, کیش ہے تو گھر بناؤ, کیش نہیں ہے تو آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے. ایک مزدور بھی انسٹالمنٹس کے اوپر اپنا گھر بنا سکتا ہے. ہماری انشاءاللہ یہ ہاؤسنگ بہت بڑی کیمپین ہے یہ جو اٹھنے والی ہے. فائنلی جو میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ دیکھیں
ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں, تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. بٹ ایکچولی جو اچیورز ہوتے ہیں, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, کہیں بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول ماڈلس, پھر ان کو کاپی کرتے ہوئے انیشلی اس طرح دنیا چلتی ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمیں ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں, ان کی پرسنالٹی کے, جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی. انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا, سپریم پاور بن گئے دنیا کی, اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. منگولینز بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے, لیکن وہ 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ اور قوموں میں ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا. اور لیکن منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انوویشن کی تھی. ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی, اور پھر ان کے اسپیشل گھوڑے تھے, وار ٹیکنیک تھی. ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے تو کوئی انوویشن نہیں تھے. رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر تھا. تو ان ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوا ہے, یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک ایک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. میں حیران ہوں کہ کبھی یہ نہیں اسٹڈی کرتا, کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو, کیونکہ ان کے تو انٹرسٹ نہیں ہے. ہماری انٹلیکٹس نے کیوں نہیں اسٹڈی کیا کہ وہی عرب تھے, وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں. 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی, وداؤٹ اینی انوویشنز اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے, اس لیے قرآن ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل. جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, کیریکٹر بلڈنگ میں آپ جتنی ان کو اسٹڈی کریں گے, آپ وہ اچھا وہ جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی. تو بیسیکلی باقی لوگوں کا تو تعلق چونکہ پالیٹکس سے تھا اور ان کا تعلق کرنٹ افیئرس سے تھا, اور وہ مین سٹریم میڈیا کے لوگ تھے, تو ان کے کنسرنز جو تھے وہ کرنٹ افیئرس کے بارے میں تھے, اکنامک چیزوں کے بارے میں تھے. لیکن آپ نے جیسے دیکھا میری جو فیلڈ ہے ٹریننگ, ٹیچنگ اینڈ گرومنگ, تو میں نے اس پر ان سے بات کی. جو عمران خان صاحب نے اس کا جواب دیا وہ آپ نے سنا وہ سارا جواب. تو اس جواب کے بعد مجھے ایسے لگا کہ جیسے بس بات ختم ہو گئی. لیکن ٹو مائی سرپرائز اینڈ ٹو مائی ویری پلیزنٹ سرپرائز, جب میں باہر جانے لگا تو ایک صاحب میرے پیچھے آئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں سے ایک سینئر بندے آپ کو بلا رہے ہیں. تو میں جب اپنی گاڑی سے مڑا تو وہ پہلے ہی باہر کھڑے ہوئے تھے, بہت سینئر تھے. تو مجھے اپنے آفس میں لے گئے اور انہوں نے مجھے وہاں جا کے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی بات کو بہت توجہ سے سنا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کا سارا جو آپ بات کر رہے تھے اس کو بتائیں, تو تاکہ پھر ان کو بریف کیا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ تو انہوں نے کہا سارا وقت ہے. تو میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں ان سے گفتگو کرتا رہا, اور اس میں میں نے ان سے وہی بات عرض کی جو آپ نے اس کلپ میں دیکھی ہے, کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا بہت تھوڑے پیسے کی ضرورت ہے. اس کو ہم فارملی کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہم اپنی پرائورٹی لسٹ میں اس کو لے کے آئیں. اس میں خیر میں نے ان سے بتایا کہ ایک شارٹ ٹرم پلان ہے, ایک میڈیم ٹرم پلان ہے, ایک لانگ ٹرم پلان ہے. آبویسلی لانگ ٹرم پلان کے جو نتیجے ہیں وہ نکلنا شروع ہوں گے 10-15 سالوں کے بعد. لیکن قوموں کی زندگی میں 10-15 سال کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ تو ایسے فلکر آف دی سیکنڈ ہی ہوتا ہے 10-15 سال قوموں کی تاریخ کے اندر. یہ جو بڑے بڑے ملک بنے ہیں آپ کے سامنے, ان کی سینکڑوں سالوں کی تہذیب ہے جس کے نتیجے میں وہ بنے ہیں, اس کی ساری محنت ہے, اور اس میں بہت ساری ان میں یعنی پرابلمز آئے ہیں, چیلنجز آئے ہیں, اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ اس فارم کے اندر آئے ہیں. تو خیر وہ پھر میری ان سے یہ بات ہوئی, تو میں نے واپس آ کر یہاں اپنی ٹیم کو لگا دیا اس میں. اور جو ہمارے اور بہت دوست تھے, خاص طور پہ صدیق جان, طارق متین اور دعا مرزا, اور ان لوگوں سے بھی میں نے کہا, تو انہوں نے کہا جی ہم بھی انشاءاللہ اس کے اندر حصہ ڈالیں گے. تو وہ میں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے شارٹ ٹرم پلانس کی وہ میں نے ان کو بھجوا دی ہے, آج ہی بھجوا دی ہے, اور باقیوں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز. جو ایک میرا امپریشن تھا نا عمران خان کے بارے میں, وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کو میں نے یہ دوسری دفعہ میں دیکھا ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا ان کو جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم ملتان آئی تھی, اور ملتان میں ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا. اس میں جاوید میاں داد کپتان تھے اور عمران خان اس سے پہلے عمران خان کپتان تھے, پھر عمران خان اتر گئے تھے تو جاوید میاں داد اس کے کپتان تھے. تو اس میں مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نے جاوید میاں داد کو یہ کہا, جو ہمیں لگا باہر سے,
کہ اس جگہ پہ لانگ لیگ پہ نا ایک بندہ کھڑا کرو, تو ایک بندہ موو کر کے نا لانگ لیگ پہ وہاں کھڑا کیا. اچھا جب عمران خان اپنا سٹارٹ لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے پتہ نہیں عمران خان نے, کپتان میاں داد نے اس کو نا سائڈ پہ کر دیا. اب جب عمران خان نے بال کرائی تو وہ شارٹ بال تھی, اور ایگزیکٹلی جہاں بندہ کھڑا تھا نا وہ وہاں شاٹ اس نے ماری, اور اگر وہ بندہ کھڑا ہوتا تو سیدھا اس کے ہاتھ میں کیچ آتا, لیکن وہ بندہ وہاں تھا ہی نہیں. تو ایک دم مجھے یاد ہے, میں اس میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, تو عمران خان نے کپتان کو نا اپنے بڑے غصے سے کچھ کہا, تو وہ مجھے یاد رہا وہ امپریشن جو ایسے کر کے اشارہ کر کے کہا. تو عمران خان کو میں نے اس وقت دیکھا تھا کئی سال پہلے, اور اس دفعہ عمران خان کو دیکھا. تو ویسے تو وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو میری ڈائریکٹ ان کو سامنے دیکھ کر محسوس ہوا نا, وہ کچھ خاص باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے اندر ایک چائلڈ لائک انوسینس ہے جو میرا امپریشن ہوا, کہ وہ اسپونٹینیس ہے اور کین ہے. جس طرح بچہ جو ہے نا وہ ایک تجسس کے ساتھ کرتا ہوتا ہے, میں نے دیکھا کہ ہی از اے ویری کین لسنر. ہم جو 11 کے 11 لوگ تھے نا, ایسے پلک جھپکے بغیر نا وہ ان کی بات کو انہوں نے سنا. میری اپنی بات جو میں کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بالکل ہی واز آل ہمتن گوش, پوری توجہ سے میری بات کو سنا, اور اس کو یہ مجھے ایک بڑی زبردست بات لگی. اور اس کے اندر نا ایک اسپونٹینیسٹی, ایک پیور انوسینس یہ تھی. اور دوسرا مجھے جو قریب بیٹھ کر, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو آپ ٹی وی پہ تو نہیں نظر آتی اتنی, مجھے یہ لگا کہ عمران خان نا پرخلوص ہے. جو کہ امپریشن پڑ نا پرخلوص ہے, جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں سے نکل رہا ہے, مجھے ایسے لگا. اور مجھے یہ لگا کہ وہ, اور دوسری بات یہ کہ یہ بات تو سارے کہتے ہیں کہ ہی پرسنل کریکٹر میں وہ آنیسٹ ہے, پرسنل کریکٹر کے اندر کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو بلیم کی ان کے اوپر کوئی بلیم لگایا جا سکے. تو مجھے ان کے اندر سے اس طرح کا نا ایک فیلنگ ساری ہوئی. اور مجھے یہ بھی لگا کہ, اور جب انہوں نے کہا اپنی ٹیم کو کہ بھئی ان کی بات سنیں, ظاہر ہے میں ایک عام سا آدمی ہوں, ہزاروں لوگ ان سے باتیں کرتے ہوں گے, لیکن جو ہی میں نے یہ بات کی تو انہوں نے بلا کے میرے لیے اسپیشل ٹائم دیا اور میری باتوں کو سنا. اور ان کی جو ٹیم نے, اور پھر مجھے بعد میں بھی فالو اپ, جب گھر آیا تو واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ آتے رہے, اور انشاءاللہ میں اس میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں جو کچھ میں کر سکتا ہوں. آئی ایم شیور کہ وہ آلریڈی خود بھی کچھ کر رہے ہوں, بہت کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن یہ کہ یہ بات شو کرتی ہے کہ ہی از ڈیپلی کنسرنڈ ود کامن پیپل اینڈ ہی ریئلی آنیسٹلی وانٹس ٹو میک اے چینج. لیکن ہمارے ملک کے پرابلم اتنے کمپلیکس ہیں اور اتنے زیادہ ڈیپ روٹڈ ہیں, اور پیچھے ہماری ہسٹری جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل ہسٹری نہیں ہے, نہ پولیٹیکل ہسٹری, نہ اکنامک ہسٹری, نہ ہماری جو ہے فارن افیئرس سے ریلیٹڈ ہمارے ارد گرد کے ملکی حالات کے میں ہسٹری. تو اس میں بڑا آسان ہوتا ہے باہر سے بیٹھ کے کہنا کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, جب آدمی واقعی اونلی دا پرسن ہو از ویئرنگ دا شوز ہی نوز دیٹ فرام ویئر اٹ پنچز. تو وہ بہرحال میرے چونکہ فیلڈ نہیں ہے, میں تو ایز اے لے مین ہی اس پہ کر سکتا ہوں, لیکن میرا جو اپنا ایریا آف ٹریننگ اینڈ ٹیچنگ ہے اس میں مجھے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ عمران خان از ویری ریسیپٹیو اینڈ ہی ریئلی چاہتے ہیں وہ کہ ہماری جو قوم ہے نا اس کو ایک قوم بنایا جائے. لیکن اب یہ اپنے اوپر, ہمارے اوپر بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ اوپر سے ایک آرڈر آئے گا, ایک لا بنے گا, ایک قانون بنے گا, ہم جب سڑک پہ تھوک رہے ہوں گے تو کوئی پکڑ کے ہمیں 5,000 روپے جرمانہ کرے گا, جب ہم لائن نہیں بنائیں گے تو پھر جناب ہمیں کوئی اس کو قانون کے تحت کرے گا. یہ تو ہمیں خود کرنا پڑے گا. موٹی موٹی سیدھی سیدھی اخلاقیات کی باتیں یہ تو ہماری یعنی گھٹی میں ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے آپ نے دیکھا اس کلپ میں ان سے عرض بھی کیا کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں, تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے تربیت کے اندر لے کر آنا ہے. اور یہ آٹومیٹک ایک فریم ہمارا تو ایک فریم ورک آلریڈی بنا ہوا ہے. تو اس میں یہ ویڈیو جہاں بھی پہنچے تو میں اپنے دوستوں سے تو یہی گزارش کروں گا, سب سے خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں, خاص طور پہ جو اداروں کے اندر کسی اتھارٹی والی پوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ مہربانی کر کے اپنے خود کو رول ماڈل بنائیے اور اپنے زیر اثر لوگوں کے اندر بیسک سیوک سینس جو ہے اس کو اجاگر کریں. اور وہ باتیں بڑی معمولی باتیں, بھائی ہم نے کوڑا باہر نہیں پھینکنا. اب یہ کتنی بڑی سائنس ہے. ہم نے ڈسٹ بن میں کوڑا ڈالنا ہے, سڑک پہ ہم نے نہیں تھوکنا. ہم نے ہر اجنبی کو سلام کرنا ہے. آپ دیکھیں ولایت میں جائیں, ہلو, راہ چلتے لوگ آپ کو کہیں گے ہلو, گڈ ڈے. رات کا ہوگا اوکے گڈ نائٹ. عام جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں گریٹ کریں گے. تو یہ تو اسوہ نبی ہے, لوگوں کو گریٹ کرنا, لوگوں پر سلامتی بھیجنا. وہ تو کہتے ہیں گڈ مارننگ, تمہاری صبح اچھی گزرے. ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تمہارے اوپر سلامتی اور رحمت ہو.
تو وہ تو صرف کہتے ہیں گڈ مارننگ، صرف صبح تمہاری اچھی ہو، دوپہر کا ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو لیکن ہمارا تو بہت ہی کمپریہنسو سسٹم ہے. تو آئی ایم شیور کہ ہم اس کو ایز اے نیشن، دیکھو نا عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. عمران خان ہر انسان کی طرح عمران خان کو بھی گروتھ کی ضرورت ہے، ہر انسان کی طرح عمران خان کو بھی روز سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہر انسان کی طرح. لیکن ہماری بھی تو اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے نا، ہماری اپنی ایک رسپانسبلٹی ہے، جس رسپانسبلٹی میں میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنے لیے کر رہا ہوں. میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں اوروں کو شامل کیوں نہیں کر رہا. ہم اپنے بچے کو آئی کے لیے تیار کر رہے ہیں، آئی کو وی اور اس کے لیے کیوں نہیں تیار کر رہے. تو یہ میرا امپریشن ہے. بہرحال مجھے بہت اچھا لگا عمران خان سے مل کے، اور مجھے لگا کہ میں جو باتیں ایسے ویڈیو میں کہتا ہوں شاید ایک چھوٹی سی ونڈو آف اپرچونٹی مل گئی ہے جس کو میں کنوے کر سکتا ہوں عمران خان سے. اور صدقہ جاریہ کے طور پر اگر اس میں سے کوئی ایک چیز جو ہے ان کی پالیسی کا حصہ بن جائے اور وہ لوگوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ اس کے ذریعے سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس میں حصہ ڈالا. تو بڑا مزہ آیا عمران خان سے مل کے. تھینک یو.